الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بھائی اور دوستو، اللہ جل جلالہ والہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، انسان کو پیدا فرمایا ہے. اس دنیا کو اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ انسان کو اللہ جل شانہ والہ نے کیوں اور کس کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ دنیا اللہ نے جل شانہ والہ نے بنائی ہے، اور دنیا کے اندر کی بنی ہوئی چیزیں اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں کہ اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے جس نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستاروں کو، دریاؤں کو، ہواؤں کو، پہاڑوں کو اور اس دنیا کے اندر کی موجود مخلوقات کو بنایا ہے، اور پھر اپنی قدرت سے ان تمام چیزوں کو وجود عطا فرمایا ہے. یہ تمام چیزیں اللہ جل شانہ والہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اس کے اندر اللہ نے انسان کو بنایا ہے. انسان کی پیدائش سے متعلق ہم اور آپ نے سنا بھی ہے. بطور مذاکرے کی اس دن بھی میں نے یہ بات عرض کیا کہ انسان کو اللہ نے کیسے بنایا. پھر اس انسان کو بنانے کے مراحل سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا. دو چیزیں انسان کے سامنے رکھی، ایک انسان کی ضرورت اور ایک انسان کی زندگی کا مقصد. بنانے والے نے بتایا ہے کہ اس انسان کے اندر کھانا، پینا اور سونا، مکان، لباس، یہ سواری، شادی، یہ انسان کی ضرورت ہے. ان چیزوں کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا نہیں کیا، یہ انسان کی ضرورتیں ہیں. انسان کے لیے ان کاموں کا کرنا یہ انسان کی حاجت اور ضرورت ہے، لیکن ان کو پورا کرنا نہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہے اور نہ ان چیزوں کے حصول سے انسان کامیاب ہو. انسان کی پیدائش کس کام کے لیے ہے؟ اللہ نے اس کے لیے نبیوں کو بھیجا، کتابیں اللہ نے آسمانوں سے نازل کی. اللہ نے نبیوں کے ذریعے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سب سے پہلے انسان کو اپنے اللہ کا، اپنے بنانے والے کا تعارف کرایا ہے کہ انسانوں کو اور کل کائنات کو بنانے والی ایک ذات ہے، اور وہ ذات اللہ کی ذات ہے جس نے کل کائنات کو بنایا ہے اور انسان کو پیدا فرمایا ہے. اور اس بنانے والے نے اس انسان کو کیوں پیدا کیا؟ تو اس کا جواب بھی بنانے والے نے نبیوں کے ذریعے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے دے دیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے وہ بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. تو سب سے پہلے انسان کو سیکھنے کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے بنانے والے کو پہچان لے کہ میرا بنانے والا کون ہے، اور پھر بنانے والے نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے اس مقصد کو انسان سمجھ جائے اور پھر اس کے مطابق عملی زندگی انسان گزار لے تو یہ انسان کامیاب ہوگا. کامیابی کا جہان کون سا ہے؟ ایک یہ دنیا کی زندگی ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. اس دنیا کی زندگی کو سب سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، اور آدمی کو موت آئے گی، سب نے مرنا ہے. ہر آدمی اس وقت پوری دنیا کے اندر جو بیماری کا ایک افواہ ہے اور بیماری کا آوازہ ہے کہ بیماری پھیل رہی ہے اور اس سے روز آئے روز لوگ مرتے ہیں. اب پوری دنیا کا نظام لوگوں نے اپنے آپ کو گھروں میں محدود کر لیا، مسجدوں میں نہیں آتے، مسجدوں میں آنے سے روکا گیا، بازاروں سے روکا گیا. بہت محتاط لوگ اپنے گھروں سے بھی نہیں نکلتے اور اپنے گھر میں بھی کسی کو آنے نہیں دیتے. اس کی وجہ یہ کہ سب موت سے ڈرتے ہیں، بیماری لگ جائے گی اور بیماری سے مر جاؤں گا. اگر موت کا ڈر نہ ہوتا کہ میں مر جاؤں گا اور مجھے یہ بیماری لگ جائے گی، اگر بیماری لگ بھی جائے اور موت کا ڈر نہ ہوتا تو نہ مدرسہ بند ہوتا، نہ کوئی اسکول کالج بند ہوتا، نہ بازار بند ہوتا، نہ دفتر بند ہوتے. تو یہ کہتے زیادہ سے زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن خطرہ موت کا ہے کہ مر جائے. اب موت سے بچنے کے لیے لوگ گھروں میں چھپے ہوئے،
موت سے بچنے کے لیے اپنے کمروں میں چھپے، لوگوں سے مت ملو تاکہ بیماری نہ لگے اور مر نہ جائے۔ ہاتھ دھو لو، ماسک پہن لو، صابن سے دھو لو، لوگوں سے دور رہو، فاصلہ رکھو تاکہ بیمار نہ ہو جائے۔ اور بیماری کا نتیجہ کیا ہے کہ موت۔ اس موت سے بچنے کے لیے آدمی اپنے آپ کو اتنی احتیاطی تدابیر کرتا ہے کہ میں مر جاؤں، لیکن اللہ نے آخر کار پھر بھی انسان کے لیے موت کو رکھا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ فرماتے ہیں جہاں بھی تم رہو گے موت آئے گی، محفوظ قلعوں کے اندر بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لو گے تو موت کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا، موت نے پھر بہرحال آنا ہے۔ بادشاہوں کو بھی موت آتی ہے، جرنیلوں کو بھی موت آتی ہے، سیاستدانوں اور سائنسدانوں کو بھی موت آتی ہے، انجینئروں اور ڈاکٹروں کو بھی موت آتی ہے۔ تمام انسانوں نے موت سے مرنا ہے۔ مرنے کے اسباب اللہ نے پیدا فرمائے۔ انسان کو اللہ جل شانہ و منوالہ نے پیدا فرمایا، زمین پر اللہ نے اتارا تو اللہ جل شانہ و منوالہ سے فرشتوں نے وہ پوچھا کہ اللہ یہ زمین پہ جا کر یہ لوگ کیا کریں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ انسان بھی اپنی ضرورتوں کو پورا کریں گے اور شادی بیاہ کریں گے، اولاد ان کی پیدا ہوگی اس میں مشغول ہوگی، کمانے میں مشغول، اور پھر آدمی محنت کرنے میں، پیسہ جمانے میں مشغول، پھر شادی کی ضرورت سامنے آئے گی، شادی کرو اس میں آدمی مشغول ہوگا، پھر اولاد پیدا ہونے کی خواہش ہوگی، اولاد پیدا ہوگی اس کی پرورش کرو اس میں مشغول ہوں گے۔ تو یہ انسان ان چیزوں کے اندر مشغول ہوگا اور شادی کریں گے، اولاد ہوگی۔ فرشتوں نے کہا اللہ انسانوں سے پھر یہ دنیا بھر جائے گی جب یہ انسان ضرورتوں کو پورا کریں گے، شادی کریں گے، اولادیں ان کی پیدا ہوں گی، تو آخر یہ بڑھتے 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 یہ تو بہت دنیا بھر جائے گی ان سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر میں ان کے پر موت مسلط کروں گا، آئیں گے بھی اور جائیں گے بھی، نئے نئے لوگ آئیں گے اور آئے ہوئے لوگ اپنا زمانہ پورا کر کے چلے جائیں گے۔ تو فرشتوں نے کہا اللہ جب یہ لوگ مریں گے تو مرنے کے لیے اسباب کیا ہوں گے اور کیسی صورت بنے گی؟ تو اللہ نے فرمایا آنے کے بھی اسباب ہوں گے اور دنیا سے جانے کے لیے بھی میں اسباب مقرر کروں گا۔ پیدائش کے بھی اسباب ہوں گے اور دنیا سے جانے کے بھی اسباب ہوں گے، اور وہ اسباب ان کے لیے میں موت کے مقرر کر لوں گا۔ یہ دنیا سے پھر ان اسباب کے مطابق جس کے لیے جو سبب مقرر ہوگا وہ دنیا سے جائیں گے۔ یہ بات ہم اور آپ نے سنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا روحوں کے نکالنے پر، جب انسان کو بنانے کا اللہ نے ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، یہ فرشتے آئے زمین سے مٹی کو اکٹھا کرنے کے لیے جس سے آدم علیہ السلام کا خمیر بنایا جائے گا۔ زمین نے دینے سے انکار کیا کہ مٹی مجھ سے مت اٹھاؤ، اس لیے کہ جو مخلوق بنائی جائے گی وہ نافرمانی کرے گی اور وہ میرے سے ہی اس کو بنایا جائے گا، پھر وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے اور ان کو سزا ملے گی، تو اس لیے مٹی دینے سے انکار کیا۔ حضرت ملک الموت آئے، زمین نے کہا کہ مٹی کے اٹھانے سے معذرت کی کہ مٹی نہ اٹھائی جائے، لیکن حضرت ملک الموت نے کہا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے لہٰذا میں نے مٹی اٹھا کے لے جانا ہے۔ تو پھر پوری دنیا سے مٹی اکٹھی ہو گئی اور اس پہ سرخ و سفید سخت زمین کی، پتھریلی زمین کی، ہر قسم کی اس مٹی کو حضرت آدم علیہ السلام اٹھا کے لے گئے جس سے انسان کا خمیر بنایا گیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی روح نکالنے کے لیے حضرت ملک الموت کو ہی مقرر کر دیا کہ پھر روح بھی تم ہی نکالو۔ حضرت ملک الموت کو روح نکالنے پر مقرر کر دیا گیا۔ اللہ نے گویا کہ انسانوں کی ابتدا کا ذریعہ بھی ان کو بنایا، اور پھر جب موت کے وقت روح نکلتی ہے تو اس پر بھی ملک الموت کو اللہ نے مقرر کر دیا کہ ملک الموت کو، اور پھر ان کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کی کہ جب کسی کا وقت پورا ہوتا ہے ملک الموت آتے ہیں اور ان کے ساتھ فرشتوں کی وہ جماعت ہوتی ہے اور آدمی کی وہ روح نکال کے لیے جاتے ہیں۔ زمین روئی، تفسیر روح المعانی کے اندر ہے کہ جب زمین انسان کو بنایا گیا تو زمین روئی
اور زمین کے رونے سے زمین کے جو آنسو نکلے ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر چشموں کی صورت دے دی کہ جو چشمے زمین کے اندر بن گئی، یہ زمین کے آنسو زمین کے نکلے پیدائش کے وقت۔ تو انسان کو اللہ جل شانہ والوں نے اس کا خمیر بنایا، اور اس کا خمیر بنا کر پھر اس انسان کو اللہ جل شانہ والوں نے بنایا اور پیدا ہوا، جنت کے اندر گیا، اور پھر اللہ نے زمین کے اوپر اتارا، اور اس انسان کے سامنے اللہ نے زندگی کا مقصد رکھا کہ تم نے دنیا کے اندر میں تم کو بھیج رہا ہوں، تم نے کرنا کیا ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا، ایک انسان کی ضروریات ہے، ضروریات کا پورا ہونا نہ ہونا یہ انسان کا مقصد نہیں ہے، نہ کامیابی ہے۔ انسان کو دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا؟ اللہ نے اس کے لیے انسانوں میں سے ہی انسانوں کا انتخاب کیا اور پھر ان کو انسانوں کی طرف بھیجا تاکہ یہ منتخب انسانوں کو دنیا میں رہنے کا سلیقہ ان کو بتائے کہ تم نے دنیا کے اندر کیسے رہنا ہے۔ سب سے پہلا انسان اس کو اللہ نے استاد بنایا، آدم علیہ السلام، اور تمام انبیاء استاد ہیں انسانوں کے، کہ جو انسانوں کو سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، کہ انسانوں کو سمجھانا ہے کہ تم نے دنیا کے اندر زندگی کیسے گزارنا۔ دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء دنیا میں آئے، اور ان نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی اور ان کو صحیفے دیے، کتابیں دی، تاکہ اس کی روشنی میں انسانوں کی رہبری کریں کہ انسان نے دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ اللہ نے ہی بتا دیا انسان دنیا کے اندر آیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، کہ انسان دنیا کے اندر اللہ کی بندگی کرے۔ تو بندگی کے اندر کیا چیز ہے؟ اللہ کی بندگی کرنے کا نام دین کے اندر ہمارے لیے اللہ نے جو چیز رکھی ہے، سب سے پہلے یہ تصور کہ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کے بعد ایک زندگی ہے جو باقی، ابدی، سرمدی، ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس زندگی میں انسان کے ساتھ جو کچھ پیش ہوگا وہ دنیاوی اس زندگی کی بنیاد پر ہوگا کہ اس دنیا کے اندر انسان زندگی کیسے گزارتا ہے، اس کی بنیاد پر۔ اب زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے انسان کو جو طرز اور زندگی کا دیا ہے اس کا نام دین ہے، اس میں ان سے بندگی ہے۔ بندگی کے لیے ہر امت کو اللہ نے الگ الگ انداز اور احکام دیے تھے۔ ہم اور آپ کو بندگی کے لیے نماز، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، یہ پورا کا پورا دین، اور پورا انسان کے اندر ہوگا تو یہ دیندار ہے، اور اس میں سے کسی بھی چیز میں کمی ہوگی تو کوئی انسان اپنے مقصد زندگی کو پورا نہیں کر رہا، اور جتنا زندگی کے مقصد کے اندر یہ ادھورا اور ناکام ہوگا، اسی طرح سے اس کے بقدر اس کو کامیابی بھی کم ملے گی یا پوری ملے گی۔ پورا دیندار ہوگا پوری کامیابی، اور دینداری میں کمی ہوگی تو کامیابی کے اندر بھی کمی ہوگی۔ اب یہ دین انسانوں کی زندگی کے اندر کیسے آ جائے؟ سب سے پہلے انسان کے لیے ہے ذہن سازی، کہ انسان کا ذہن یہ بنے کہ میں دنیا میں عارضی ہوں اور دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مجھے دین دیا گیا ہے، اس دین کی بنیاد پر میری دنیا اور میرے بعد کے مراحل اللہ آسان کریں گے، اس کے لیے مجھے اللہ نے دین دیا ہے، اور یہ ذہن آدمی کا بن جائے، یہ بنتا ہے آدمی کی دعوت سے۔ دین کے اندر یہ ایک مثال میں نے آپ سے پہلے عرض کر دی تھی کہ یہ جیسے ہم یہ عمارت ہے، یہ عمارت 5 مرحلے ہیں اس کے، ایک بنیاد ہے، ایک اس کی چاروں طرف کی دیواریں ہیں، اور پھر اس کے اوپر چھت ہے، چوتھے مرحلے میں اس کی کھڑکیاں اور دروازے ہیں، اور فٹنگ ہوتی ہیں، 5ویں مرحلے میں اس کا رنگ و روغن ہے۔ اب بنیاد بھی ہے، دیواریں بھی ہیں، چھت بھی ہے، کھڑکی دروازے بھی ہیں، اور فٹنگ بھی ہے، گیس پانی وغیرہ کی پائپ لائن سب بچھا ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کا رنگ و روغن ہے، تو یہ مکان مکمل مکان سمجھا جائے گا کہ اب یہ مکان مکمل ہوا۔ صرف بنیاد کو کوئی مکان نہیں کہتے۔ پھر اس کے بعد 4 دیواریں، ایک دیوار کو بھی مکان نہیں کہتا کہ ابھی 3 دیواریں نہیں، 4 دیواریں، 3 دیواریں ہو، ایک نہ ہو تو پھر بھی یہ مکان پورا نہیں۔ 4 دیواریں ہیں، چھت نہیں ہے، پھر بھی پورا نہیں۔ چھت ہے، کھڑکی اور دروازے نہیں ہے، پھر بھی پورا نہیں۔
پانی وغیرہ کا انتظام نہیں ہے، پورا نہیں ہے، اور اگر یہ سب کچھ ہو جائے، رنگ روغن نہیں ہے، تو تب بھی یہ مکان خوبصورت نہیں لگتا جب تک اس کا رنگ و روغن نہ ہو۔ اسی کو میں نے مثال سے عرض کر دی تھی، عقیدہ بنیاد ہے لیکن پورا دین نہیں ہے، اور اس کے بعد عبادات، نماز ایک دیوار ہے، روزہ اس کی دوسری دیوار ہے، حج اس کی تیسری دیوار ہے، زکوٰۃ اس کی چوتھی دیوار ہے۔ یہ چاروں کام کرے گا تو گویا کہ اس عمارت کی 4 دیواریں کھڑی ہو گئی۔ اگر ایک بھی اس میں سے بات پر کم ہے تو گویا ایک دیوار اس عمارت کی ابھی نہیں ہے، تو یہ عمارت نہیں ہے، یہ اس رہنے کا قابل ابھی نہیں ہے، ایک دیوار بھی کم ہے، تو 4 دیواریں ہیں، اور ان 4 دیواروں کے بعد چھت کی ضرورت ہے، تو معاملات یہ اس کے لیے چھت ہے، معاملات کا ٹھیک ہونا یہ چھت ہے جس سے آدمی یہ مکان محفوظ ہو جائے۔ اس کے بعد معاشرت، معاملات کا مطلب ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ لین دین، لینا دینا جو ہوگا کسی بھی شکل میں، اس کو معاملات کہتے ہیں، اور یہ معاملات جو انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہ تجارت کی کا معاملہ ہو، ملازمت کا معاملہ ہو، صنعت کا معاملہ ہو، اور آدمی کرائے کا معاملہ ہو، خرید فروخت ہو، یہ سب معاملات کے اندر آتے ہیں۔ اس کے بعد معاشرت اس دین کی کھڑکیاں، دروازے، فٹنگ۔ معاشرت سے مراد دنیا میں ایک انسان کا دوسری مخلوق کے ساتھ جو تعلق بنتا ہے، اس تعلق کو کہتے ہیں معاشرت، اور اس تعلق کے جو احکامات ہیں اس کو کہتے ہیں معاشرتی احکامات۔ حیوانوں کے ساتھ انسان کا تعلق ہے، آدمی کے انسانوں کے ساتھ ہے، انسانوں میں انسان کے ساتھ مسلمان میں رشتہ دار، پڑوسی، رشتہ داروں میں پھر آدمی کا اپنا سسرال، پھر اس میں آدمی کا ماں کا خاندان ننیال، باپ کا خاندان ددیال، اپنا خاندان باپ اور اولاد، یہ سب کے جو تعلقات ہیں اس کو معاشرت کہتے ہیں، اور ان سب چیزوں کے احکامات اللہ نے بندوں کو دیے کہ تمہاری جس مخلوق سے جو واسطہ پڑتا ہے اس سے متعلق اللہ نے احکامات دیے کہ تمہارے اور اس کے اس تعلق کے یہ احکام ہیں، ان احکامات کے مطابق تم نے یہ تعلق نبھانا ہو۔ لہٰذا یہ پورا ایک معاشرتی زندگی بہت کھلا اور بہت وسیع میدان ہے۔ یہ اس مکان کی کھڑکی اور دروازے اور روشندان اور فٹنگ۔ اس کے بعد اخلاق ہے، اخلاقیات دین کی خوبصورتی ہے، جس میں 3 چیزیں آتی ہیں اخلاق میں: مخلوق کے حقوق، ایمانی صفات اور آداب زندگی۔ یہ سب اخلاقیات کے اندر ہے، یہ تینوں چیزیں، مخلوق کے حقوق، ایمانی صفات۔ ایمانی صفات کیا ہے؟ ایمان جن صفات کا تقاضا کرتا ہے کہ مومن کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے: صبر، شکر، ظہر، تقوی، دیانت، امانت، اللہ اور اس کے رسول سے محبت، حیا، یہ چیزیں ایمانی صفات ہیں کہ ایمان ان میں سے ہر چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ مومن کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے، اور اپنے اندر رذائل کو انسان اپنے اندر سے نکالے، زنگ کو، کند کو، مثلا تکبر، کینہ، حسد، بغض، نفرت، عداوت، تعصب، دنیا کی محبت، یہ ایمان کی منافی چیزیں، یہ انسان کا گند ہے اور انسان کا میل کچھ ہے۔ تو اب ان چیزوں سے انسان اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، اس کے لیے یہ اخلاقیات، اس سے اب انسان ایک خوبصورت انسان بن جائے گا، مکمل انسان بن جائے گا جب یہ ساری چیزیں انسان کے اندر آئیں۔ اور یہ سارا دین انسان کے اندر آئے گا کیسے؟ اس کے لیے محنتیں جناب رسول انبیاء نے محنت کی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی، اور حضور پاک علیہ السلام نے 5 میدانوں میں محنت فرمائی۔ پہلی محنت دعوت کی محنت ہے۔ تمام نبی داعی ایک مخصوص زندگی کی دعوت دیتے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو زندگی دی، اس زندگی کی طرف اللہ کے رسول کو اللہ نے داعی بنایا،
وداعیا الی اللہ بإذنہ سراجا منیرا، اللہ کے رسول کو اللہ نے داعی بنایا ہے ایک مخصوص طرز زندگی کی طرف، جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو زندگی دی، اس زندگی کی دعوت کے لیے اللہ کے رسول کو بھیجا گیا کہ آپ انسانوں کو اس زندگی کی طرف دعوت دیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، مثبت اور منفی پہلو، کہ ایک مثبت چیز ہے ایک منفی۔ دعوت کا مطلب یہ ہے ذہن سازی۔ ذہن سازی کے اندر دو باتیں ہوتی ہیں، جس زندگی کی طرف لانا چاہتے ہیں اس کی خوبی سامنے رکھ دو، اور جس زندگی سے نکالنا چاہتے ہو اس کے عیوب اس کے سامنے رکھ دو، اس کی خامیاں، اس کی کمزوریاں بیان کرو۔ جس سے بچانا چاہتے ہو اس کی کمزوریاں سامنے رکھو، جس کی طرف لانا چاہتے ہیں اس کی خوبیاں سامنے رکھو۔ اللہ نے انسانوں کو آخرت کی طرف لانا چاہتے ہیں تو اللہ نے جنت کی خوبیاں اللہ کے سامنے رکھی، جو اخروی زندگی کو اللہ نے بیان کیا اس کی خوبیاں، اور اس کے مقابل میں دنیا سے اللہ انسانوں کو نکالنا چاہتے ہیں تو دنیا کی اللہ نے عیوب بیان کی، کمزوری بیان کی کہ دنیا میں یہ کمی، یہ کمزوری ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے، تو دنیا کی تاکہ انسان کا دل دنیا میں نہ لگے، آخرت کا شوق انسانوں کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ سے محبت پیدا ہو جائے، اور شیطان سے انسان دشمن ہے اس سے دشمنی کر لے تو شیطان کی خباثتیں اور اللہ جل شانہ والوں کی صفات کو بیان کیا تاکہ بندوں کو اللہ سے محبت ہو جائے اور شیطان سے نفرت ہو جائے، جنت کا شوق ہو جائے، دنیا سے آدمی کا دل ٹوٹ جائے، آپ جنت تک لے جانے والے اعمال کا شوق پیدا ہو جائے، اور دنیا کی طرف لے جانے والی چیزوں کی وحشت اور اس سے دوری انسان کے اندر پیدا ہو جائے۔ مثبت اور منفی پہلو اللہ پاک بیان کرتے ہیں، اور یہ دوستوں میں جو چیزیں بیان کر رہا ہوں، جو زندگی دین اور دنیا کے اندر شیطان اور شیطانی زندگی بالکل دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ اللہ جس چیز کو پسند کرتا ہے شیطان کے ہاں وہ چیزیں ناپسند، اور اللہ کے ہاں جو چیزیں ناپسند ہیں شیطان کے ہاں وہ چیزیں پسندیدہ ہیں، اور ان چیزوں کی طرف تو اب اللہ اپنی پسند کی طرف بلاتا ہے، شیطان اپنی پسند کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ شیطان کے راستے سے روکتا ہے، شیطان اللہ کے راستے سے بندے کو روکتا ہے۔ اب اس لیے شیطان اور انبیاء میں ہمیشہ مقابلہ رہا ہے، جس چیز کی طرف نبی دعوت دیتا ہے شیطان اس سے روکنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اسلام میں حیا اس کی ترغیب بہت زیادہ ہے، لیکن شیطانی زندگی میں بے حیائی یہ حیا کے مقابل میں بے حیائی ہے کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ بے حیا بنا دیا جائے، اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ حیادار بنا دو، مرد کو حیادار بناؤ، عورت کو حیادار بناؤ، اور پھر مرد کے مقابل میں عورت کو زیادہ حیا کی حکم دیا گیا ہے کہ زیادہ عورت جو ہے وہ زیادہ حیا کرے، اور مرد کو حیا کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سے حیا کرو، اور حیا کی تعلیم دی گئی۔ شیطان اس چیز کو ناپسند کرتا ہے، تو یہ دونوں کے اندر مد مقابل ہیں دونوں چیزیں۔ اللہ پاک کے ہاں ہر چیز کے اندر دائیں ہاتھ سے کرنا پسندیدہ ہے، شیطان کے ہاں پسندیدہ بائیں ہاتھ سے کام کرنا پسندیدہ ہے۔ اسلام کے اندر ہر کام پسند ہے کہ دائیں ہاتھ سے کرو، شیطان کے اندر ہر چیز پسندیدہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے کرو۔ اچھا کام دائیں ہاتھ سے کر لو، اور چھوٹا کام، گندا کام، زینت کے خلاف کام اس کو بائیں ہاتھ سے کرو۔ اب اسلام یہاں تک کہ کرتا اور شلوار پہننے میں بھی غسل کے کرنے میں پانی کیسے ڈالنا، شلوار پہننی ہو تو کیسے پہنا، اتارنا ہو تو کیسے، جوتا پہننا ہو تو کیسے، اتارنا ہو تو کیسے، مسجد میں جاؤ تو پہلے کون سا پاؤں ہوگا اور نکلو تو پھر پہلے پاؤں کون سا ہوگا، بیت الخلاء میں جاؤ تو پہلا پاؤں کون سا ہوگا، نکلو گے تو کون سا ہوگا، گھر کے اندر داخل ہو جاؤ تو کیسے داخل ہو جاؤ، لیٹنا ہو تو کس پہلو پر لیٹنے کا آغاز کر لو، راستے پر چلنا ہو تو دائیں طرف چلو یا بائیں طرف چلو،
تو یہ چیز ایک ایک چیز میں اسلام انسان کو رہبری کرتا ہے اور شیطانی زندگی میں بالکل اس کا برعکس ہے۔ ایک چیز میں نے عام چیزوں میں بھی ایک دفعہ مثالیں بھی آپ کو دی تھی کہ ہمارا اسلام کے اندر ہر چیز جو ہے جیسے ایک سرکل اور گول چکر ہو تو دائیں جانب سے کرو، بیت اللہ کا طواف ایسے کیا جاتا ہے، حجر اسود سے شروع کرتے ہیں، پھر ایسے آتے ہیں رکن شامی عراقی اور یمنی کی طرف ایسے آتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے، اس طرح سے آتے ہیں، یہ دایاں ہاتھ سے اس طرح سے۔ اب ہم نے چائے کے اندر چمچ بھی ہلانا ہو تو یہ طریقہ نہیں، ایسے ہلائیں گے تو یہ شریعت کا تقاضا پورا کر رہے ہیں اور فطرت پر چل رہے ہیں، ایسے ہلائیں گے تو یہ خلاف فطرت، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف، ایسے چلنا شریعت کے مزاج کے مطابق۔ تو یہ طواف میں اب آدمی نماز میں ہاتھ ایسے رکھتے ہیں، دائیں کو اوپر رکھو، کفن پہنا ہو تو یہ نیچے اور اس کو اوپر رکھ دو اور یہ طرف اس کے اوپر رکھ دو، تو دائیں کو دائیں کے اوپر غلبہ دیا گیا ہے اور دائیں جانب کو ترجیح ہے ہر چیز کے اندر۔ لیکن میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دیکھو کفر کا مزاج دیکھیں، اب یہ ہم پنکھا چلائیں گے تو پنکھا جب چلائیں گے تو پنکھا طواف کے رخ ایسے چلنا چاہیے، لیکن جب اس کا بٹن امان کرے گا یہ ایسے چلے۔ اب ایسے بھی تو چل کے ہوا دے سکتا تھا، لیکن ایسا کیوں چلایا جاتا ہے؟ گھڑی کے لیے جیسے اب ہماری گھڑی ہوتی ہے وہ ایسے آتی ہے 12 1 2 3 6 12 ایسے آتے ہیں، تو یہ ایسے بھی تو ہو سکتا تھا کہ یوں اس کو سوئی کو گھمایا جاتا ہے 1 2 3 4 5 6 12 ایسے آتا ہے، لیکن گھڑی ایسے کیوں گھومتی اس طرح سے؟ اب اس طرح سے اگر یہ گھڑی گھومتی تو یہ اسلامی فطرت کے مطابق ہوتا، لیکن اس طرح سے گھمانا یہ اسلامی فطرت کے خلاف ہے۔ ایک ایک چیز کے اندر آپ دیکھیں کہ کفر میں اس پر ایک چیز غیر شعوری طور پر مسلمانوں کے اندر غیر چونکہ تہذیب میں اخلاق میں ایک چیزوں میں چونکہ ساری چیزیں ہمارے پاس دوسروں کی جانب سے آتی ہیں، اپنی زندگی تو رہی نہیں، اور ایک ایک چیز دوسروں کی جانب سے، تو ظاہر ہے کہ ہمیں اب جن کی جانب سے جو چیزیں ہمیں مل رہی ہیں وہ یہود نصارہ تہذیب تو ہماری یہودی اور نصرانی تہذیب ہے۔ انگریز چونکہ پاکستان میں بلتیدہ برصغیر پر وہ حکومت کر چکا، وہ یہاں رہ چکا، رہنے کے بعد یہاں اس نے مسلمانوں کی اس خطے کی مسلمانوں کی تہذیب بدل دی، یہاں کے مسلمانوں کا کلچر بدل دی، ثقافت بدل دی، چلا تو گیا لیکن اپنی زندگی چھوڑ کے گیا، اپنی اولاد روحانی وہ چھوڑ کے چلے گئے، اور اب ان کے بعد میں رہنے والوں میں انہوں نے اپنا سب کچھ میراث کے طور پہ جو دے کر وہ چلے گئے۔ لہذا عدالتوں میں ہوں اور ہمارے سیاسی نظام میں ہوں، اسپتالوں میں ہوں، جدھر بھی ہم دیکھیں گے تو یہ انہوں نے جو ہمارے لیے معاشرت چھوڑ کے گئے ہیں وہی معاشرت چلتی ہے، وہ یونیفارم، وہ وردی، وہ زندگی، وہ بول چال وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک واقعہ اور آپ نے سنا ہوگا، انگریز برصغیر برصغیر پر حکومت کرنے کے بعد جب جا رہا تھا تو ایک مسلمان کسی افسر نے اس سے کہا اتنے عرصے تک تم نے یہاں حکومت کی، تم نے کیا حاصل کیا؟ اس نے کہا اس کا جواب 24 گھنٹے کے بعد میں آپ کو دوں گا، لیکن ایک کام کر لو، اب سے لے کر اگلے دن اس وقت تک اپنی زندگی کے معاملات تم لکھ لو کہ تم اس وقت سے لے کر اگلے دن تک کیا کرتے ہو، اپنے معاملات لکھ لو۔ تو اب اس نے اپنی معاملات لکھ لی، اور معاملات لکھنے کے بعد اگلے دن اس کے سامنے اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تم 24 گھنٹے کی زندگی تم نے کیسے گزاری؟ جب اس نے جو کچھ کیا وہ لکھا، اس کے سامنے کہا کہ اس میں بتاؤ کہ کتنا تم نے اس میں اسلام کے کام کیے اور کون سے کام تم نے غیر اسلامی کیے۔ کہا کہ اگر مسلمان کو عیسائی نہیں بنائے، مسلمان رہنے بھی نہیں دیے، مسلمان کو مسلمان رہنے نہیں دیے، مسلمان کی نیند، مسلمان کا اٹھنا، مسلمان کا لباس، مسلمان کی شکل، مسلمان کا پردہ، مسلمان کی زندگی مسلمانوں والی نہیں رہی۔ ہم نے مسلمان کو مسلمان نہیں چھوڑا، مسلمان اپنے اسلام پہ نہیں رہا،
اور جیسے میں نے آپ سے عرض کر دی تھی یہ باتیں بھی کہ اب ہم کہتے ہیں دیکھیں انگریز ہر چیز انگریزی پسند ہے. اب ہمارے اوپر یہ غلبہ کتنا ہے، یہ غلامی کتنی، ہر چیز انگریزی پسند ہے. وہ لطیفے کے طور پر تو یہ بات میں نے عرض کر دی تھی کہ اگر کسی کو کہو کہ یہودی لڑے گا، مسلمان کو کہو نصرانی ہو تو وہ لڑے گا، لیکن اس کو کہو ایسے لگتے ہو جیسے انگریز خوش ہو. اب ان کو کہتے ہیں بالکل انگریز لگتا ہے خوش ہو. انگریزی ایسے بولتے ہیں جیسے انگریز وہ خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے انگریز کے لب و لہجے میں بات کرنی آتی ہے. انگریزی بولنے، انگریزی لب و لہجہ، انگریزی گفتار، انگریز بننا، انگریزی زبان، انگریزی انگلش میڈیم اسکول اور انگلش لینگویج سینٹر اور سب چیزیں، بال انگریزی، لباس انگریزی، نشست و برخاست انگریزی. اب انگریزی سب چیزیں انگریزی میں انسان کو اچھا لگتا ہے کہ آدمی انگریزی بولنا آتا ہے، انگریزی لباس ہے، انگریزی شکل و صورت ہے، اور یہ ساری چیزیں انگریز کے طرز پہ کرنے میں. اب پتلون پہنے، ٹائی لٹکائے، کالر بنائے، تو یہ سب چیزیں اسلامی تہذیب کا حصہ نہیں. یہ غیر اسلامی تہذیب کا، انگریزی تہذیب کا حصہ ہے، اسلامی تہذیب کا حصہ نہیں. کپڑوں میں کالر اسلامی تہذیب کا حصہ نہیں، ٹائی اسلامی تہذیب کا حصہ نہیں، انگریزی تہذیب. لباس ہمیں انہوں نے اپنا پہنا دیا، زندگی انہوں نے ہمیں اپنی دے دی، محنت کی. تو اس لیے کہ ذہن یہ بنا دیا گیا اور یہ محنت جو کی ہوئی ہے یہ ذہن سازی کی. تو یہ جو میں عرض کر رہا تھا اور کروں گا کہ سب سے پہلی محنت ہوتی ہے ذہن سازی کی، اور کہ آدمی کا ذہن جو آدمی کا بنتا ہے دعوت، اور دعوت کے ذرائع کیا ہے. اور اس وقت مسلمانوں کا ذہن جو انگریزی زندگی کو اپنانے کا ہے، یہ ذہن مسلمانوں کا اتنا بنایا گیا کہ اب مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی اس کے باوجود لیکن وہ زندگی اسلامی اپنانا اس کے لیے باعث شرم ہے، انگریزی زندگی اپنانا اس کے لیے قابل فخر. شلوار سے اونچی پائنچے ہم کیوں نہیں رکھ سکتے؟ عورت کے لیے ہے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو، مرد کے لیے ہے شلوار ٹخنوں سے اوپر. لیکن دیندار مسلمان عام زندگی میں قابل فخر چیز ہے کہ ٹخنوں سے نیچے شلوار. ٹخنوں سے نیچے شلوار حرام ہے اور جہنم کی آگ سے جلایا جائے گا. اور قیامت کے دن اللہ ایسے آدمی کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. لیکن ہماری تہذیب کا حصہ ہے کہ شلوار و پتلون ٹخنوں سے نیچے ہونا چاہیے. اب دیندار مسلمان، نمازی مسلمان، لیکن وہ بھی جب نماز میں اور عام زندگی میں ہوں گے تو شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی، بوٹ کے اوپر، پنجے کے اوپر شلوار کے پانچے پڑے ہوئے ہوں. یہ اسلامی تہذیب نہیں. اسلامی تہذیب تو وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو، حضور پاک علیہ السلام نے جو تہذیب دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی پیش کی، یہ ایسے تو نہیں ہے. لباس آدمی کا قومی، علاقائی، رسمی، رواجی نہیں ہے. لباس میں بھی شریعت ہے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا علیکم بلباس ابیکم اسماعیل، فرمایا کہ اپنے دادا اسماعیل کا لباس اختیار کرو. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو لباس پہنتا ہوں یہ لباس محض میں قومی لباس نہیں ہے میرا، اور یہ لباس میرا علاقائی نقل نہیں کرتا کہ لوگ پہنتے ہیں میں پہنتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس لباس کا حکم ہے، جو میں کرتا ہوں مجھے حکم دیا گیا ہے. اس کا حکم ہونے کی وجہ سے میں کرتا ہوں، پسندیدہ ہونے کی وجہ سے میں کرتا ہوں، اور جو طرز میں نے اختیار کیے ہیں اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس طرح سے کروں. جو چیز اللہ کو پسند نہیں تھی اسے تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ اس چیز سے خود بھی منع ہو، اور اپنے صحابہ کو بھی اللہ کے رسول نے منع کیا. اور جس چیز کو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے وہ کیا، اور اس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا. لباس کے اندر کون کون سی چیزیں ایسی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کا حصہ ہے، اس مسلمان کے لباس کا حصہ ہونا چاہیے. اب آدمی کے لیے رومال کا رکھنا اور آدمی کے لیے عام طور پر اب مسلمانوں میں اس کا رواج بھی
بہت کم ہو جاتا ہے۔ 400 روایات اور آثار صحابہ کی ایسی ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل چادر رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے۔ آپ اس کو کبھی تکیہ بناتے تھے، کبھی بچھا کے بیٹھ جاتے تھے، کبھی اس کو مسلح بنا دیتے تھے، کبھی آپ اس کو اوڑھ لیتے تھے، کبھی کوئی چیز اس میں رکھنی ہوتی تھی۔ پگڑی سے زیادہ روایات رومال کے رکھنے کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال کرتے تھے۔ اب یہ آپ کی لباس کا ایک حصہ ہے اور سنت سمجھ کر اس کو کیا جائے تو اس عمل سے کہ کرنے سے سنت کا اجر مستقل آدمی کو ملتا ہے۔ تو یہ اس کا تعلق سب ذہن سازی سے، جیسے آدمی کا ذہن بنتا ہے، آدمی کا جو کچھ کرتا ہے آدمی اس وہ ذہن کا نتیجہ ہے، جیسے آدمی کا ذہن بنا ہے وہ آدمی کا نتیجہ ہے۔ مثالیں بھی میں نے کئی دفعہ اس کی انہی باتوں کو دہراتا ہوں۔ ایک آدمی صبح سویرے کیوں اٹھ کے وضو کر کے کوئی تہجد پڑھتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے، تلاوت کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے اور روتا ہے، اور ایک آدمی نہ تہجد نہ فجر کی نماز، دیر سے اٹھا 9 بجے 10 بجے منہ دھویا اور اپنے آج کو کپڑے شپڑے پہنے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا، جو تہجد پڑھ کر فجر پڑھ کر تلاوت کر کے بھی دعا مانگ کے روتا ہے، اور ایک آدمی فجر کی نماز قضا کر کے 9 بجے اٹھ کے بھی ہنستا ہے۔ اب یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ صبح سویرے ایک آدمی مسجد جا رہا ہے، ایک آدمی اٹھ کے بازار جاتا ہے، اس کی ابتدا بازار سے۔ ایک آدمی اٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، دوسرا اٹھ کے اخبار پڑھتا ہے، وہ کہتے قرآن لاؤ، ایک اٹھتا کہتے اخبار آیا نہیں ہے اخبار لاؤ، وہ خبریں سنتا ہے۔ شادی میں ایک آدمی وہ کہتے ہیں کہ اب اس میں مطابق میں نے شادی کے اندر یہ اس طرح سے کہ جو اللہ کے رسول نے کیا میں کروں، اور ایک کہتے ہیں کہ نہیں میں نے شادی میں یہ کرنا ہے، کارڈ چھپوانا ہے، باجوں والوں کو بلانا ہے، گانے والوں کو بلانا ہے، لوگوں کو خوش کرنا ہے، یہ سب کچھ ایک آدمی ایک طرف پہ کرتا ہے، دوسرا آدمی دوسرے طرف پہ کرتا ہے۔ تو یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ ذہن کا نتیجہ ہے۔ ایک آدمی کا ذہن بنا اس طرح تو وہ شادی اس طرح کرتا ہے، دوسرے آدمی کا ذہن دوسری طرح بنا ہے تو وہ شادی دوسری طرح سے کرتا ہے۔ یہ سب ذہن کا آزادی کا نتیجہ ہے۔ ذہن، عقیدہ، نظریہ، سوچ، فکر، یہ سب ایک چیز ہے۔ اس کو اسلام میں کہتے ہیں عقیدہ، نظریہ، سوچ، فکر اور نظریہ عقیدہ ایک چیز ہے۔ اس عقیدے اور نظریے، سوچ اور فکر کے مطابق انسان جو کچھ پھر کرتا ہے اس کو ثقافت، کلچر، تمدن، تہذیب اس کو کہتے ہیں، کہ جو اس کی ذہن کا نتیجہ ہے اس کو ثقافت کہتے ہیں، جو اس کی ذہن کا نتیجہ ہے اس کو تہذیب کہتے ہیں، اور جو اس کی فکر کا نتیجہ ہے وہی اسی کو اس کا کلچر، اس کی ثقافت، جو اس کی ذہن کا نتیجہ ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کا مقدم انسان کے ذہن کا بننا ہے، اور پختہ ذہن کا مالک بنانا ہے کہ آدمی کا ذہن پختہ ذہن کا مالک بن جائے۔ دنیا ایک طرف ہو جائے ساری دنیا، لیکن ذہن اس کا اتنا پختہ ہو کہ یہ اکیلا بھی رہ جائے، اس کا ذہن تبدیل نہ ہو، اس کا عقیدہ تبدیل نہ ہو۔ پوری دنیا ایک طرف ہو، یہ اکیلا ایک طرف ہو، لیکن اس کا پختہ ذہن بنا ہوا ہو، اس کا ذہن تبدیل نہ ہو، اور یہ اس کے اپنے ذہن کے مطابق اپنی زندگی گزارتا، عملی زندگی۔ تو ذہن بنانے کی جو محنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور پھر عملی زندگی کی محنت جو فرمائی، اس وقت جو انسانوں کا ذہن بنانے کے اسباب ہے وہ کیا کیا ہے جو انسانوں کے ذہن بنائے جا رہے ہیں، ہماری اولادوں کے ذہن، ہماری نسلوں کے ذہن، کس چیز کے بارے میں مثبت کتنا منفی۔ اتنی بات تو میرے دوستوں ضرور ہے کہ ہمارا دین کے بارے میں پوری طرح سے مثبت ذہن نہیں۔ کچھ عام معاشرے کی بات کرتا ہوں، مسلمانوں کی کچھ چیزوں کے بارے میں دین کے بارے میں مثبت ذہن ہے، لیکن بہت ساری چیزوں کے بارے میں دین کے متعلق منفی ذہن ہے۔ کہتے ہیں ہاں یہ کام کرتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو دین ہے، یہ بھی تو کرو، کہتے نہیں یہ نہیں کر سکتا، یہ کر سکتا ہوں یہ نہیں کر سکتا۔ کچھ ذہن بنا ہے تو کرتا ہے، کچھ چیزوں کے بارے میں ذہن نہیں بنا تو نہیں کر سکتا۔ نماز پڑھوں گا مسلمان، لیکن جب بیٹی کی شادی ہو ایسے کرو، کہتے نہیں نہیں ایسے نہیں، خاندان، قوم، علاقہ جیسے لوگ کہتے ہیں ایسے کروں گا، جیسے مولوی صاحب کہیں گے ایسے نہیں کر سکتا۔ لوگ کیا کہیں گے، ناک کٹ جائے گی، یا جیسے اسلام کہے گا ٹھیک ہے، لیکن ادھر یہ بات نہیں مان سکتا۔
اس لیے اس ذہن کا بننا یہ ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے، اور ذہن جو آدمی کا ہم اور آپ کا بنے گا مثبت اور منفی ذہن، کہ کس بارے میں ہم اور آپ کا ذہن مثبت ہونا چاہیے اور کن چیزوں کے بارے میں ہم اور آپ کا ذہن منفی ہونا چاہیے، اسی کو قرآن میں، اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو بنایا جاتا ہے ماحول سے، استاد، کتاب، ماحول اور ان چیزوں سے آدمی کا یہ ذہن یا مثبت بنتا ہے یا منفی بنتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ والہ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی، امت کے تمام افراد کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اور آپ کا اللہ ذہن پوری طرح سے اسلامی بنائے، پوری طرح سے مزاج اللہ ہم اور آپ کو اسلامی عطا کر دے۔ تو ایک مزاج ایمانی اور ایک مزاج اسلامی۔ مزاج ایمانی کا مطلب یہ اللہ اور اس کے رسول پر پورا اعتماد، اور مزاج اسلامی کے معنی ہے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے اپنے آپ کو پوری طرح سے کر دے۔ پورے اعتماد کا نام ایمان ہے، اور پوری طرح سے اپنے آپ کو حوالے کر دینا کا نام اسلام ہے۔ اگر پورا اعتماد نہیں تو پورا ایمان نہیں، اور اگر پوری طرح سے اپنے آپ کو حوالے نہیں کیے تو پورا اسلام نہیں۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو پورا اعتماد نصیب فرمائے، اور اس اعتماد کے مطابق اپنے آپ کو پوری طرح سے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. جزا الله عنا محمدا وأهله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے جرائم سے درگزر فرما، دین دنیا کی ہر خیر نصیب فرما، تمام بھلائیاں ہمارے لیے مقدر فرما، تمام شرور سے، فتنوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے اے اللہ کریم ہمیں سب کو نجات نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک جینا نصیب ہو اسلام پہ جینا عطا کر دے، اور جو دنیا سے جانے کا وقت ہو خاتمہ کامل ایمان پہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ مرنے کے بعد جتنے مراحل ہیں اے اللہ وہ قبر کا مرحلہ ہو، برزخ کا مرحلہ ہو، اے اللہ آخرت کا مرحلہ ہو، محشر کے دن تیرے دربار میں حاضری ہو، اور اے اللہ اس کے بعد حساب و کتاب کا مرحلہ ہو۔ اے اللہ یہ تمام مراحل ہمارے لیے آسان فرما، اور ان سب میں ہم کو سرخروئی عطا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ فرما، دنیا بھر کے تمام انسانوں کو اے اللہ توحید اور رسالت اور آخرت پر یقین عطا فرما، اور اے اللہ جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اور وہ اسلام کو دنیا سے مٹانا چاہتے ہیں، پروردگار ان کی مہلت کی مدت کو ختم فرما، ان پر اپنی گرفت کا ہاتھ ڈال دے، ان کے زور کو توڑ دے، ان کی طاقت کو فیل فرما دے، ان کی اسکیموں کو ناکام کر دے، ان کے منصوبوں کو انہی کی طرف لوٹا دے۔ اے اللہ ان پر اپنی گرفت کا ہاتھ ڈال دے، مسلمانوں کو اے اللہ مسلمانوں کے ملکوں کو اے اللہ حرمین اور شریفین کو، مساجد کو، مدارس کو، مکاتب کو، خانقاہوں کو اے اللہ ان کے شرور سے محفوظ فرما۔ اے اللہ دنیا بھر کی یہودی اور نصرانی سازشوں سے، اے اللہ فرنگیوں کی سازشوں سے اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما، اے اللہ صحیح سوچ و فکر عقیدہ نظریہ عطا فرما۔ اے اللہ پر اسلام کے مطابق اپنی بھی زندگی گزارنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں اسلام کی تہذیب، تمدن، ثقافت، کلچر، زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ تمام دین پر عمل کرنے والا بنا، پورا دین پوری دنیا میں زندہ فرما، اور دین کی زندہ کرنے کی محنتوں کو زندہ فرما، ان محنتوں کو بارآور فرما۔ اے اللہ جان و مال کی قربانی سے اے اللہ جو دین کی محنتیں ہماری طرف متوجہ ہیں اے اللہ ان محنتوں میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس کا احساس ہم کو عطا فرما۔ اے اللہ آخرت کی پائیداری ہمارے اوپر کھول دے، اور آخرت کی زندگی کی حقانیت اے اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اور دنیا کا حقیر ہونا، دنیا کا بے قیمت ہونا، اور اس کی زندگی کا ناپائیدار ہونا اے اللہ یہ ہمارے اوپر کھول دے۔ اے اللہ جتنا آخرت کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے اتنی محنت کرنے والا ہم کو بنا دے، ہماری ضرورتوں کو بھی اے اللہ غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے مقصد پر آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ پوری زندگی میں اے اللہ تیرے دین کا اپنانے والا ہم کو بنا دے۔ اے اللہ عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات کا دین پوری امت میں زندہ فرما دے۔ اے اللہ اسلام کے بول کو بالا کر دے، پوری دنیا میں اسلام کا نظام قائم کر دے۔
اسلامی زندگی کو عام کر دے، اے اللہ کفر کی ظلمتوں کو ختم فرما دے، اے ہمارے کریم خدا ہمیں دین کی پر چلا دے اور دین کو دنیا میں پھیلانے والا بنا دے، اور جتنی محنتیں ہوئی اس پر ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے اور ہمیں اس میں سے وافر مقدار میں حصہ نصیب فرما دے۔ ہماری اولادوں کو نسلوں کو اے اللہ دیدار بنا، اے اللہ تمام زمانی حال موجودہ فتنوں سے اور آئندہ کی فتنوں سے اے اللہ ہماری اولادوں اور نسلوں کی اے اللہ خاندانوں کی حفاظت فرما۔ اے ہمارے کریم خدا تمام خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، تمام شرور سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، وباؤں سے اے اللہ ہم کو نجات نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے کرم سے قبول فرما، آمین 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 برحمتک یا ارحم۔